الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور بسائے اس کتابوں کو جو اپنے سینے میں زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد۔ نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے۔ عقل مندی اور ہوشیاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری جو بیچ کی زندگی ہے، درمیان کی جو زندگی ہے، وہ بھی اسی رب کی مرضی کے مطابق گزر جائے جس رب کی مرضی کے مطابق ہم اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جس رب کی مرضی کے مطابق ہم اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اگر ہم دنیا میں اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار کر جائیں گے تو آخرت میں ہمیں کوئی حق نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ جو آدمی، جو انسان، جو ایمان والا دنیا میں اپنی خواہشات کو مٹا کر اللہ رب العزت کے فرمان عالیہ اور نبی اکرم علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزار کر جاتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دنیا والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی عزت کی جاتی ہے اور کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے لیے دو راستے متعین فرمائے کہ میں آپ کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، کفر کا راستہ بھی ہے، ایمان کا راستہ بھی ہے۔ اب یہ کہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلانے کے لیے کیا کہ کسی کے اوپر ظلم و زبردستی نہیں ہے، جس کو چاہے پسند، جو دین آئے وہ پسند کر لے، جو ایمان پر چلے گا اس کے لیے انعام ہوگا،